بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماجرا وزڈم ورلڈ کے معزز دوستو، میں ہوں محمد رمضان اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا عثمان غازی سے لے کر مصطفیٰ کمال اتا ترک تک کا سفر اور پھر سے سیکولر ترکی کی خلافت کے لیے پیش رفت۔ اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایک عظیم اور مضبوط سلطنت عثمانیہ کس طرح قائم کی گئی اور مصطفیٰ کمال اتا ترک 3 براعظموں میں پھیلی سلطنت کے تابوت میں کس طرح آخری کیل ثابت ہوا اور اب کن اقدامات کے ذریعے طیب اردگان سلطنت عثمانیہ کی تاریخ کو دہرانے جا رہا ہے۔ ناظرین، 5 صدیوں تک قائم رہنے والی خلافت عباسیہ نے محسن باللہ کے بعد محض ہوس اقتدار کو اپنا مطمع نظر بنا لیا تو ہلاکو خان کے ہاتھوں اس کا خاتمہ ہو گیا۔ انہی دنوں میں جب مسلمانوں کا خون بغداد کی گلیوں کو سیراب کر رہا تھا اور تاتاریوں نے صرف مسلمانوں پر زندگی حرام کر دی تھی، مسلمان گھرانے میں ایک بچے نے آنکھ کھولی جس کا نام عثمان رکھا گیا۔ اس کی بہت اچھی تربیت کی گئی۔ 1299 میں فطرت نے عثمان کو دولت عثمانیہ قائم کرنے کی قوت بخشی۔ عثمان، جس کو لوگ غازی عثمان کے نام سے یاد کرتے ہیں، ان کا عہد حکومت ایک مثال کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ اس میں عدل و انصاف کی حکمرانی تھی۔ سلطنت عثمانیہ ایک عظیم مسلم سلطنت تھی جو 1299 سے 1922 تک تقریباً 623 سال تک قائم رہی۔ یہ سب سے طویل عرصہ قائم رہنے والی سب سے مضبوط اسلامی سلطنت تھی۔ اس سلطنت میں مجموعی طور پر 37 حکمران آئے جنہوں نے اس کی آبیاری کرتے ہوئے اسے عظیم سلطنت میں بدل دیا۔ یہ سلطنت اس بازنطینی حکومت کے پڑوس میں قائم ہوئی جو عربوں کے زمانے میں رومی سلطنت کے نام سے مشہور تھی۔ اب یہ بازنطینی سلطنت بہت کمزور اور چھوٹی ہو گئی تھی، لیکن عثمان غازی کی سلطنت کے مقابلے میں بہت بڑی اور طاقتور تھی۔ بازنطینی عثمان غازی کی جاگیر پر حملہ کرتے رہتے تھے، جس کی وجہ سے عثمان غازی اور بازنطینی حکومتوں میں لڑائی شروع ہو گئی۔ عثمان غازی نے ان لڑائیوں میں بڑی بہادری اور قابلیت کا ثبوت دیا اور بہت سے علاقے فتح کر لیے۔ عثمان غازی نے قراجہ حصار قلعے کا محاصرہ کیا اور جلد ہی اس بازنطینی قلعے کو فتح کر لیا۔ سلجوقی سلطان اس فتح سے بہت خوش ہوا اور اس نے عثمان غازی کو قراجہ حصار اور اس کے ارد گرد کا علاقہ جاگیر میں دے دیا۔ 1300 میں تاتاریوں کے حملے سے سلجوقی سلطنت کا خاتمہ ہو گیا۔ اس کے بعد عثمان غازی نے تمام تر فتوحات ایک خود مختار حکمران کے طور پر کی۔ 6 سال کے اندر عثمان غازی بازنطینی قلعوں کو فتح کرتے ہوئے بحیرہ اسود تک پہنچ گئے۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے بازنطینی شہنشاہوں نے تاتاریوں کو اکسایا کہ وہ عثمان پر حملہ کریں۔ تاتاریوں نے عثمان کے مفتوحہ علاقوں میں حملہ کیا۔ اس بار عثمان کے بیٹے اورحان نے تاتاریوں کو سخت شکست دی۔ اس طرح عثمان کے تمام دشمنوں کی امیدوں پر پانی پھر گیا۔ عثمان غازی کا عدل و انصاف بہت مشہور تھا۔ وہ اس قدر انصاف کو پسند کرتے تھے کہ اپنے چچا کو تیر مار کر مار دیا، کیونکہ وہ بازنطینی امراء سے اتحاد کر رہا تھا اور فوج کے حوصلے پست کر رہا تھا۔ ناظرین، 1922 میں اس عظیم سلطنت کو بین الاقوامی معاہدے کی روح سے ختم کر دیا گیا۔ اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ 3 براعظموں پر پھیلی سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ کیسے ہوا۔ ہم آپ کو سلطنت عثمانیہ کی شکست کی مکمل داستان سنائیں گے اور ان حقائق پر روشنی ڈالیں گے جو یقیناً حیران کن ہوں گے۔ آگے ہم بتائیں گے آپ کو کہ کیسے مصطفیٰ کمال اتا ترک سلطنت عثمانیہ کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوا اور اس کے دور میں اسلام کے خلاف کون کون سی تباہ کن سازشیں کی گئی۔ اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مصطفیٰ کمال
1881 میں سالونیکا میں پیدا ہوا، کیڈٹ اسکولوں میں تعلیم حاصل کی اور 1905 میں وہاں سے اسٹاف کیپٹن بن کے نکلا۔ استنبول میں قیام کے دوران خلیفہ عبد الحمید کی حکومت کے خلاف سرگرمیوں میں حصہ لینے پر کچھ عرصہ قید رہا۔ جیل سے رہا ہوا تو فوجی ملازمت اختیار کی، جنگ اطالیہ اور جنگ بلقان میں مختلف محاذوں پر فوجی خدمات سر انجام دی اور اپنی حاضر دماغی اور جرأت کے سبب شہرت حاصل کی۔ 1916 میں روسی فوج کو شکست دے کر ترکی کا مقبوضہ علاقہ آزاد کروا لیا۔ اس وقت خلیفہ وحید الدین سلطنت عثمانیہ کے تخت نشین تھے۔ ملک میں طوائف الملوکی پھیلی ہوئی تھی۔ خلیفہ کو اس کے عزائم کا علم نہ تھا۔ انہوں نے مصطفیٰ کمال کو نئی فوج کا انسپکٹر جنرل مقرر کر دیا، جس کا کام باقی ماندہ فوج سے ہتھیار واپس لینا تھا، مگر مصطفیٰ کمال نے اس کے برعکس تحریک مقاومت کی تنظیم سازی شروع کر دی۔ عالمی جنگ کے بعد سلطنت عثمانیہ انتہائی کمزور پڑ چکی تھی۔ اتاترک نے یہودیوں، برطانیہ، امریکہ اور نیوزی لینڈ کے ساتھ اتحاد کر کے آخری سلطان پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا اور سلطنت کو ان کی افواج، خاندان اور نوکروں سمیت ترکی سے نکال دیا گیا۔ اس طرح تحریک مقاومت کی تنظیم سازی شروع کر دی۔ عالمی جنگ کے بعد سلطنت عثمانیہ انتہائی کمزور پڑ چکی تھی۔ اتاترک نے یہودیوں، برطانیہ، امریکہ اور نیوزی لینڈ کے ساتھ اتحاد کر کے آخری سلطان پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا اور سلطنت کو ان کی افواج، خاندان اور نوکروں سمیت ترکی سے نکال دیا گیا۔ اس طرح 3 براعظموں پر پھیلی سلطنت ٹوٹ گئی۔ اس کے ٹوٹنے سے 40 نئے ممالک وجود میں آئے اور سلطنت عثمانیہ کا مرکز اناطولیہ ترکی کے نام سے دنیا کے نقشے پر ابھرا، اور یوں سلطنت عثمانیہ سے دھوکہ اور غداری کا مرتکب مصطفیٰ کمال جدید ترک کا بانی اور پہلا وزیر اعظم بن گیا، اور عظیم اسلامی اقدار کا محور یہ خطہ سیکولر ترکی بن گیا۔ مصطفیٰ کمال کی مجہول الحال شخصیت کو اتاترک کا نام دیا گیا، جس کے پیچھے اس کے کچھ ایسے کارنامے تھے جو اس نے صہیونی طاقتوں کی اما پر سر انجام دیے، جس میں 3 معاہدے جو 1923 میں سلطنت عثمانیہ کے آخری سلطان سے کروائے گئے تھے، جس کی بنا پر ترکی پر 100 سال کی پابندی لگا دی گئی۔ معاہدہ لوزان ان میں سے ایک ہے۔ اس معاہدے کے تحت ترکی سے اسلامی قوانین کا مکمل خاتمہ کر دیا گیا۔ ترکی کے معدنی ذخائر نکالنے پر پابندی لگا دی گئی، جو ترکی میں کثیر تعداد میں موجود ہیں۔ ترکی نے اپنی سمندری حدود سے گزرنے والے تجارتی بحری جہازوں سے 100 سال تک ٹیکس نہ لینے کا اعلان کیا، جو کروڑوں ڈالر بنتا تھا، اور اس معاہدے کے بعد پورے عثمانی خاندان کو ترکی سے ملک بدر کر دیا گیا۔ معاہدہ لوزان برطانیہ، آئرلینڈ، فرانس، روس، اٹلی اور ترکی کے درمیان طے پایا تھا۔ اس معاہدے کے تحت ترکی کی سرحدیں متعین کی گئی۔ سعودی عرب سمیت 40 سے زائد ممالک خلافت عثمانیہ سے نکل کر آزاد ملک کے طور پر وجود میں آئے۔ ترکی کو ایک سیکولر اسٹیٹ قرار دیا گیا اور جمہوریہ ترکی کو عالمی سطح پر تسلیم کر لیا گیا۔ ناظرین، مصطفیٰ کمال کو اسلام سے شدید نفرت تھی۔ اس نے ترکی کی کمان سنبھالتے ہی مساجد اور دینی ادارے بند کر دیے۔ استنبول شہر کی فتح کی نشانی اور تاریخی آیا صوفیہ کو مسجد سے میوزیم میں تبدیل کر دیا گیا۔ عورتوں کو حجاب پہننے کی اجازت نہ تھی۔ ترکوں کو حج و عمرہ کی ادائیگی سے روکا جاتا تھا۔ مصطفیٰ کمال اتاترک نے ترکی کو مکمل یورپ کی شکل دے دی تھی۔ فحاشی عام تھی اور لوگ سرے عام شراب نوشی کرتے تھے۔ اس کا خدا پر یقین نہیں تھا۔
اس کا خیال تھا کہ زمانہ ماضی میں اسلام محض ایک تخریبی طاقت رہا اور اسلام نے ترکی کو بہت نقصان پہنچایا۔ سلطنت عثمانیہ ٹوٹنے کے بعد ترکی کو سیکولر ترکی بنا دیا گیا۔ ہر طرف بے حیائی اور برائی کا راج ہو گیا، جس کے اثرات آج تک ترکی میں موجود ہیں۔ لیکن ترکی کا موجودہ صدر، جو تیسری بار ترکی کا صدر بن چکا ہے، صدر طیب اردگان، پھر سے سیکولر ترکی کو اسلامی ترکی بنانے کے لیے کوشاں ہے۔ ناظرین، اس نے بہت سے ایسے کام کیے ہیں جو اس بات کا یقین دلاتے ہیں کہ پوری دنیا میں ایک بار پھر ترکی اسلام کا پرچم بلند کرے گا۔ طیب اردگان نے آیا صوفیہ کو دوبارہ مسجد بنا دیا، جس کو میوزیم میں تبدیل کر دیا گیا تھا۔ 80 سال تک ترکی فوج میں نماز پڑھنے پر پابندی آئی تھی، جو طیب اردگان کے دور میں ختم کر دی گئی۔ انہوں نے تیسری بار صدر بننے کے بعد اپنے پہلے خطاب میں بھی یہی بات کہی کہ وہ اپنے نئے دور حکومت میں شام کو آزاد کرانے کی پوری کوشش کرے گا تاکہ شام کے لوگ اپنے ملک واپس جا سکیں۔ اس کا کہنا ہے کہ دشمن ملک دہشت گرد تنظیموں کا نہ صرف ڈٹ کر مقابلہ کیا جائے گا بلکہ واپس منہ توڑ جواب بھی دیا جائے گا۔ طیب اردگان اسلام سے بے حد محبت اور عقیدت رکھتے ہیں۔ وہ ترکی کو پہلے کی طرح اسلامی خلافت بنانے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ اس لیے ترکی کے بہت سے علاقوں میں انہیں سلطان بھی کہا جاتا ہے۔ اس لیے دشمن ممالک کو خوف ہے کہ طیب اردگان پھر سے ترکی کو خلافت والے دور کی طرف نہ لے آئے۔ یہی وجہ ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ 15 جولائی 2016 کو ترکی میں فوج نے بغاوت کی۔ اردگان کی ایک فون کال پر عوام سڑکوں پر نکل آئی اور فوج سے لڑنا شروع کر دیا۔ لوگ ٹینکوں کے سامنے لیٹ گئے، مگر طیب اردگان کو گرفتار نہیں ہونے دیا۔ وہ ترکی کے لوگوں میں بہت مقبول ہے۔ آج تمام لوگوں کی نظریں اس عظیم لیڈر پر ہیں کہ وہ 2023 میں معاہدہ لوزان ختم ہونے پر کیا قدم اٹھائے گا۔ ناظرین، اس کا فیصلہ تو وقت ہی کرے گا، مگر یہ کہا جا سکتا ہے کہ آنے والے وقت میں ترکی پوری دنیا میں اسلام کا پرچم بلند کرے گا۔